اچھا جی، ایک تو جو آپ نے بتایا کہ فیملی کی ویلیوز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے اور وہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. اگر وہ پروسیس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو جو ارلی ٹینیجرز ہیں کیا ان کو اس پروسیس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور کلیکٹیولی ایز اے فیملی جو ہے وہ آپ ویلیوز بنا لیں؟ ایک یہ سوال. دوسرا یہ کہ اگر سچویشن یہ ہے جس میں پری ٹین اور ارلی ٹینیجر بھی ہیں اور گھر میں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، اس سارے پیرنٹنگ والے معاملے میں آپ ریئلائز کریں کہ پیچھے کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی رہ گئی ہیں، ان کو بھی کور اپ کرنا ہے اور اس نالج کو حاصل بھی کرنا ہے اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس سارے معاملے میں کبھی کبھار ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل پروسیس بن جاتا ہے، کیونکہ ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ روزی روٹی کے بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس سارے کے لیے کوئی ٹیکنیک ہو جس میں یہ بیلنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے؟ پہلی آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ ویلیوز ڈیفائن کرنے میں اور ویلیوز سیٹ کرنے میں بچوں کو بالکل انوالو کیا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے. یہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری فیملی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، ہمارے فیملی کلچر میں کن چیزوں کو بہت اہمیت ہونی چاہیے، ان سے ایک مل کے ان سے بھی پوچھا جائے، ان کی انپٹ لی جائے اور ایک کنسنسس کے ساتھ کچھ ویلیوز کو ہم اختیار کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں. بالکل کیا جا سکتا. باقی ٹائم کا جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ان کاموں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو جہاں جہاں کم کر سکتے ہیں کریں. ایک تو وہ مصروفیت ہے نا جو ہماری جاب ریلیٹڈ ہے یا ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن ایک اور مصروفیت ہے جس نے ہمارے ٹائم کی کوالٹی کو خراب کیا ہے اور ہماری پریزنس جو ہے گھر میں موجود تو ہیں لیکن ہم مینٹلی اویلیبل نہیں ہے یا پریزنس آف مائنڈ ہمارا نہیں ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسکرینز کا ہے. تو کم از کم ہم جتنی دیر گھر میں موجود ہیں اتنی دیر کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم بہتر کریں، اور ایک ارجنسی سنڈروم ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، بریکس لیں اور آفس میں لمٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور ایک اور بات ہے ٹائم کے حوالے سے، بہت سی جگہوں پہ یہ ایک معاملہ ہے کہ بچوں کی ایک الگ لائف ہے اور پیرنٹس کی ایک الگ لائف ہے اور بالکل سیپریٹ لائفز ہیں. بلکہ بہت سے کیسز میں تو گھر کے 5 لوگ ہیں، 5 کی سیپریٹ لائفز ہیں، 5 سیپریٹ لائفز ہیں، اور ان کا جو کامن جنکشن کہہ لیں وہ بہت تھوڑی دیر کا اور بہت اتفاقی نوعیت کا ہے اور بہت ہی شارٹ ڈیوریشن ہے اس کی، کیونکہ وہ جو کامن ٹائم ہے اور کامن اسپیس ہے بہت کم ہے، اور زیادہ تر لوگ زیادہ تر ٹائم کے لیے اپنی اپنی دنیا میں اپنے ان کا ایون ٹائم زونز بھی گھر کے اندر بعض اوقات ڈفرینٹ چل رہے ہیں. بچے کا اٹھنے کا ٹائم ہے، والدین کا سونے کا ٹائم ہے. بہت سی اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ ایک ہی گھر میں کئی ٹائم زونز چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کر رہا تھا اور ایک صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر. اتنا ٹائم ڈفرینس ہے اور سیپریٹ لائفز ہیں. اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کلیکٹیو اسپیس اور کلیکٹیو ٹائم کو ہم کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو کتنا انوائٹ کر سکتے ہیں. جو ہر ایک کی سیپریشنزم ہے نا، اپنی اپنی دنیا اور اپنی اپنی زندگی کا، اس کو کتنا کم کیا جا سکتا ہے. مطلب کبھی بچہ پورا دن والد صاحب کے ساتھ گزارے، کبھی بچہ پورا دن والدہ کے ساتھ گزارے، کبھی ہم پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. یہ اس کا امکان پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ملے. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. مطلب اگر ایک بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، اگر وہ بزنس کرتے ہیں یا جاب بھی کرتے ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے اور وہ بچہ پورا دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ اس کی لائف کا ون آف دا موسٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا. اس نے بہت ساری چیزیں اس دن اپنے والد صاحب کی سیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ ان کی زندگی میں
ان کی لائف کا وہ حصہ جو اس کی نظر میں نہیں تھا، اس میں کیا ہو رہا تھا اور کیسے چل رہی تھی؟ میں آپ سے ایک اپنی بیٹی کا پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں، فزیکل چینجز ہیں. تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ